السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورکم واحسن صورکم والیہ المصیر، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ وقال اللہ تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس پر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کیا اور تمام اپنی اس نعمتوں کو انسان کے کام پہ لگا دیا اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے چن لیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کو ایسے بنایا جیسا کہ وہ خود چاہتا تھا کہ ایسی ہی اس کی تخلیق ہو، اور اس کا یہ جسم ہے جو سکون اور آرام چاہتا ہے، اور اس کی تخلیق اس سلسلے میں اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے، اور اس کو خدا سکون دینے کے ٹائم بھی دیتا ہے اور اس کا جسم بھی اس سکون کے مواقع مہیا کرتا ہے۔ اور اس لیے کہ رب العزت کے کلام میں 1400 سال پہلے سے ایک آیت حامیم سجدہ میں 53 نمبر آیت موجود ہے۔ ان قریب ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے عالم میں، اور تمہارے اندر وجود کے اندر سے اپنی نشانیاں کہ تم خود پکار اٹھو گے کہ بے شک خدائے رب عز و جل ہر چیز سے آگاہ اور خود نگران ہے۔ اور اس سلسلے میں آج آ کے جدید سائنس نے یہ بتایا ہے کہ جسم کے اندر خدا کی خلاقی کے کون سے نمونے ہیں۔ کچھ سال پہلے انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں جاپان کے ایک سائنسدان کو پرائز ملا تھا، نوبل پرائز، اور اس نے وہاں روزے کی فرضیت کی اہمیت کو بیان کر دیا تھا۔ اور آج کل کے دور میں ایسے ہارمون کا ذکر آ رہا ہے کہ جو صرف نیند کی حالت میں بنتا ہے، اور وہ ٹائم اس کا 9 سے لے کے صبح 3 بجے تک ہے، اور وہ ہارمون ہے جو ایک جسم کے ایک چھوٹے سے حصے میں جو دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے میں پائنل گلینڈ سے بنتا ہے، اور اس کا نام جو اس لیے خدا اس کو پیدا کرتا ہے جب وہ نیند کرتا ہے تاکہ جسم کو سکون اور نیند ملے، اور صرف رات کو سونے کی صورت میں ملتا ہے 9 سے لے کے صبح 3 بجے تک۔ اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب بندہ خود روحانیت کی کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور خدا کا فرمان بھی ان ایمان والے فرما برداروں کو ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کوئی مانگے اور ہم اس کو دیں، کوئی ہے بخشنے والا کہ وہ بخشش چاہے اور مانگے اور ہم اس کو دیں۔ اور یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا، الہی میرے ان جوانوں کو آہ سحر دے، ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، اور ان نوجوانوں کو خدا کے حضور کھڑا کر کے جلد سونے کے بعد جلد اٹھنے پر، اور وہ جو سکون لینے کے خاص ٹائم ہے اور وہ ان کے ہارمونز ہیں وہ فل تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ روحانیت کی منزل پہ پہنچ کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس سے فیض یاب ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ سکون لے کے روحانی طور پر رب کے سامنے عبادت کرتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر آنکھیں نمناک کر کے وہ جو رب سے مانگتا ہے دل اس کا اتنے سکون میں پہنچ جاتا ہے جس کی تلاش کے لیے بے شمار دنیا کے رہنما اور پریشان حال نوجوانوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بولا کہ اب ہمیں وہ سکون مل گیا ہے جس کی ہم تلاش کرتے ہوئے کیا سے کیا نہ کیا تھا
اور کتنی گندگی کے کیڑے کھا کر بھی سکون ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ نہ ملا، لیکن جب یہاں پہنچ گئے تو دل مطمئن ہو گیا۔ اور پھر وہی یہ فیض ہے جس کا ذکر خدا کے کلام نے حامیم سجدہ کی 53 آیت میں کیا تھا۔ تو نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ جلدی سو جایا کریں اور تہجد کے ٹائم میں اٹھ کر رب سے آہوزاری کریں، اور کیا چیز ہے جو وہ مانگیں گے اور اس کو نہیں ملے گی۔ دل الگ مطمئن، جسمانی اور دماغی اور سکون اور تلاش اور علم کی بابت جو چیز وہ پڑھنا چاہیں گے خدا اس کو ودیعت کر دے گا۔ اور کامل بہت بلند منزلوں پہ پہنچنے والوں کا یہی طریقہ ہے کہ جلد سو جاتے ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کر خدا کی بندگی بھی کر لیتے ہیں، اور جب کتاب کھولتے ہیں جو لفظ پڑھتے ہیں پورا ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔